تمام سامعین و حاضرین کو چینل داستان گو کی طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کی کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل داستان گو کو سبسکرائب اور لائک کریں۔ کسی ملک میں ایک شہزادہ رہتا تھا۔ اس کے باپ کی بڑی سلطنت تھی جو ایران سے افغانستان تک پھیلی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سرسبز کھیت، کھلیان، برف پوش پہاڑ، دریا، چشمے، باغات، غرض کے دنیاوی زندگی کو پر لطف بنانے کی تمام نعمتیں انہیں میسر تھیں۔ شہزادہ ناز و نعیم میں پلا تھا۔ اس کے ابرو کے ایک اشارے پر دنیا بھر کی نعمتیں اس کے سامنے پیش ہو جاتی تھیں۔ ماں باپ بھی اپنے لاڈلے کو لمحے بھر کے لیے بھی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دیتے۔ شہزادہ بہت خوش قسمت تھا کہ باپ کے مرنے کے بعد اسی کو بادشاہ بننا تھا، مگر افسوس لڑکے میں بادشاہوں والی خصلتیں موجود نہ تھیں، جسے دیکھ کر اس کا باپ اور اساتذہ دکھی ہو جاتے تھے۔ شہزادے میں ذہانت، بہادری، شجاعت اور درگزر کرنے کی صفات بالکل نہ تھیں۔ وہ اپنے سے کمزور پر حد درجہ ظلم کرتا اور انہیں خوفناک سزائیں دیتا۔ اس کی ایک زندہ مثال اس کا ایک غلام تھا جو حبشی النسل تھا۔ شہزادے کو غلام کی سیاہ رنگت اور بھدے نقوش سے بھی شدید نفرت تھی۔ وہ اس سے ایسا برتاؤ کرتا گویا وہ انسان ہی نہ ہو۔ ایک دفعہ سردیوں کے موسم میں شہزادے نے نہانے کے لیے گرم پانی کرنے کا حکم دیا۔ غلام آدھ گھنٹے میں پانی لے آیا۔ جب شہزادے نے سر پر پانی ڈالا تو وہ نیم گرم تھا۔ جیسے تیسے نہا کر جب وہ باہر آیا تو اس نے غلام کو گالیاں بکیں اور اس کو سرد رات میں اپنے اوپر ٹھنڈا پانی انڈیلنے کو کہا، جس کی وجہ سے اگلے 2 دن بیچارہ غلام تیز بخار میں پڑا رہا۔ غرض یہ کہ غلام کے ماہ و سال شہزادے کے ساتھ سخت اذیت اور کرب میں گزر رہے تھے۔ ایک دن شہزادہ سفر کی غرض سے نکلا۔ اس نے اپنے لیے مضبوط اور توانا گھوڑا چنا اور غلام کو لاغر اور کمزور گھوڑا دیا، جس کی وجہ سے شہزادہ تیزی سے آگے نکل جاتا، مگر غلام کافی پیچھے رہنے پر مجبور تھا کیونکہ اس کے گھوڑے میں چلنے کی طاقت ہی نہ تھی۔ اس بات سے تنگ آ کر شہزادے نے غلام کو 10 کوڑے مارے اور پھر سفر شروع ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں کالے کالے بادل گھر آئے اور زوردار بارش کے ساتھ بجلیاں کڑکنے لگیں۔ بادلوں کی گھن گرج اور بجلیوں کی کڑک نے شہزادے کو خوف زدہ کر دیا تھا۔ وہ پتے کی طرح تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس نے غلام سے جلدی جلدی سفر طے کرنے کا حکم دیا۔ خوف اور دہشت کے مارے شہزادے نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھیں۔ اب کیا تھا؟ ایک بے بس اور بزدل آقا آگے آگے اور غلام پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ یکایک غلام کے ذہن میں ایک ترکیب سوجھی۔ جیسے ہی بجلی کڑکتی، ایک زبردست کوڑا شہزادے کے پیٹھ پر برساتا۔ اس طرح پورے سفر میں جب جب بجلیاں کڑکتیں اور بادل گرجتے تو غلام ایک زوردار کوڑا شہزادے پر برساتا۔ خوف اور ڈر کی وجہ سے شہزادہ یہی سمجھتا رہا کہ یہ کوڑے بجلیاں ہیں جو اس پر برس رہی ہیں۔ جب وہ محل پہنچا تو اس کو بڑی شرمندگی ہوئی کہ وہ اپنے غلام کے ساتھ کیسے غیر انسانی سلوک کرتا تھا۔
جس کی وجہ سے آج اسے بادلوں اور بجلیوں نے کوڑے مارے۔ اس نے غلام کو بلا کر معافی مانگی اور اسے آزاد کر دیا۔ اس کہانی سے یہ محاورہ ذہن میں آتا ہے، ٹیڑھی انگلی سے گھی نکالنا۔ شکریہ۔